بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہمیں جس باب کا مطالعہ کرنا ہے اس کا عنوان ہے باب الامر باداء الامانہ، امانت کی ادائیگی کا حکم۔ امانت کا جو لفظ ہے وہ بہت وسیع لفظ ہے، اور اگر ہم دیکھیں تو قرآن مجید میں بھی ایک جگہ پر دو چیزوں کا تذکرہ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک معمول ہے، اس میں بھی انہی دو چیزوں کا تذکرہ ہے۔ اس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ دونوں چیزیں پورے دین کا احاطہ کر لیتی ہیں، ایک ہے امانت اور ایک ہے عہد۔ سورہ مومنون میں فرمایا گیا، جہاں جو فلاح یافتہ لوگ ہیں، جو اہل ایمان ہیں، جن کا تذکرہ ہے، اس کے ذیل میں فرمایا گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون۔ اور اہل ایمان تو وہ ہیں کہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہدوں کی رعایت کرتے ہیں، ان کی نگرانی کرتے ہیں، اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ اور سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال۔ سیدنا انس کہتے ہیں کم ہی ایسا ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطبہ ارشاد فرمائیں اور یہ کلمات نہ فرمائیں۔ کیا کلمات تھے؟ لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ اس شخص کے اندر کوئی ایمان نہیں ہے جس کے اندر امانت داری کا وصف نہیں ہے، اور اس شخص کا کوئی دین نہیں ہے جس کے اندر عہد کی پاسداری کا احساس نہیں۔ تو امانت اور عہد گویا پورے دین کو انکمپاس کر لیتے ہیں۔ یہاں پر بھی امام صاحب قرآن مجید کی کچھ آیات کے ٹکڑے لے کر آئے ہیں۔ شروع میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 72 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک ہم نے امانت کو پیش کیا آسمانوں پر اور زمین پر، والجبال اور پہاڑوں پر، فابین ان یحملنہا، تو آسمانوں، زمین اور پہاڑوں نے اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا، واشفقن منہا، اور اس سے خوف زدہ ہو گئے، اس کو اٹھانے کا جو بار تھا اس کی ذمہ داری اٹھانے سے احتراز کیا، وحملہ الانسان، لیکن اس انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا، اس بوجھ کو اٹھا لیا، انہ کان ظلوما جہولا، بے شک انسان بہت ہی بے انصاف ہے، ظالم ہے اور بہت ہی جاہل۔ تو یہاں امانت سے کیا مراد ہے؟ بہت سی اقوال ہمیں مفسرین سے ملتے ہیں کہ تمام جو وظائف دین ہیں، پورا جو دین ہے، پوری جو شریعت ہے، اس کو بھی امانت کہا گیا۔ اور کچھ لوگوں نے یہ بات بھی کہی ہے کہ یہاں امانت سے مراد جو ہے وہ تکلیف ہے، مکلف ٹھہرانا ہے۔ یہ بات ہم کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے، تمام مخلوقات پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو شرف بخشا ہے، فضیلت دی ہے۔ تو اس کا ایک سبب یہ بھی ہے نا کہ ظاہری بات ہے کہ جہاں رزق ہوتا ہے، جہاں اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے کہ انسان کامیاب بھی ہو سکتا ہے اور ناکام بھی ہو سکتا ہے، وہیں پر اس کے لیے بڑے مراتب بھی ہوتے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے کہ پہاڑوں پر، زمین پر، آسمان پر اللہ تعالیٰ نے یہ امانت پیش کی کہ ٹھیک ہے ہم تمہیں مکلف ٹھہراتے ہیں۔ مکلف ٹھہرانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں تم جو ہے خیر و شر کے درمیان تمیز کا آپشن ہمیں تمہیں دیتے ہیں کہ بھئی تمہارے سامنے دونوں راہیں کھلی ہوں گی، چاہو تو نیکی کی راہ اختیار کر لو، چاہے تو بدی کی راہ اختیار کر لو۔ یہ وہ تکلیف ہے جس کی بنیاد پر انسان مکلف بنتا ہے اور جس کی بنیاد پر انسان کی تمام فضیلتیں۔ تو پہاڑ، آسمان اور زمین گویا وہ سوکھے رہ گئے کہ انہوں نے وہ ذمہ داری نہیں اٹھائی۔ ظاہری بات ہے کہ اب ان کا معاملہ کیا ہے، وہ اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، لیکن یہ اطاعت یا عبادت بالاجبار ہے، یہ گویا کنڈیشنڈ ہیں اس کے لیے
ان کے لیے اس کا یارہ نہیں ہے، اس کے لیے اس کا امکان نہیں ہے کہ وہ ٹرانسگریس کر سکیں، وہ سرکشی کر سکیں، وہ نافرمانی کر سکیں۔ خود قرآن مجید نے کہا نا کہ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، آسمان و زمین میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے مگر وہ رحمان کے پاس آتی ہے بندہ بن کر۔ اور کہا کہ بھئی کل فی فلک یسبحون، یہ سارے کے سارے اجرام فلکی جو ہیں اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں۔ تو گویا یہ کنڈیشنڈ ہے، یہ پروگرامڈ ہے، تو ظاہری بات ہے اس وجہ سے ان کے ہاں ڈیویشن کا امکان نہیں ہے، یہ ڈیویٹ نہیں کر سکتے، یہ انحراف نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ انحراف نہیں کر سکتے، اسی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا مرتبہ بھی انسان سے کم ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ میں زمین پہ اس کو خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے یہ بات جان لی کہ جس کو بھی جو ہے وہ خلیفہ بنایا جائے گا اس کو اختیار دیا جائے گا، اور اختیار کا مطلب یہ ہے کہ وہ چاہے تو نیکی کی راہ اختیار کرے اور چاہے تو بدی کی راہ اختیار کرے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتوں کے ذہن میں بھی اختیار کا سوء استعمال ہی آیا، انہوں نے بھی یہ کہا کہ اتھارٹی کو یہ ابیوز کریں گے، اسی لیے انہوں نے کہا نا کہ یہ جو ہے وہ فساد مچائے گا، وہ یسفک الدماء، زمین میں فساد مچائے گا اور خون بہائے گا۔ تو یہاں پر بھی یہی امانت، یہی ٹرسٹ، یہی تکلیف، یہی خیر و شر کے درمیان جو چوائس ہے یہ پیش کی گئی آسمان پر، زمین پر، پہاڑوں پر، لیکن سب نے اس سے انکار کر دیا اور انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ جو میر کا شعر ہے نا کہ سب پہ جس بار نے گرانی کی اس کو یہ ناتواں اٹھا لایا، تو ایک ایسا بار کہ جو سب کے لیے گراں تھا، کسی نے اس کو اٹھایا نہیں تھا، لیکن یہ انسان ہے جس نے اس بار کو اٹھا لیا۔ تو امانت کا ایک مطلب یہ بھی ہے، دین، شریعت، تمام وظائف دینیہ، اس کے لیے بھی امانت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ پھر جو امام صاحب یہاں دوسری آیت لے کر آئے ہیں سورہ نساء کی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو ان کے اہل لوگوں کے سپرد کرو، یعنی جو بھی امانتیں ان کے اہل کو سپرد کرو۔ یعنی اس آیت کا جو اسباب نزول ہیں اس میں وہ واقعہ بھی ہے کہ جو عثمان تھے جو کلید بردار تھے اور کعبے کی کلید ان کے پاس ہوا کرتی تھی، ایک موقع پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ بھئی مجھے اجازت دے دو، میں کعبے کے اندر جانا چاہتا ہوں، لیکن اس نے بہت درستی سے انکار کر دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھکرا دیا۔ پھر فتح مکہ جس دن ہوا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں وہ کنجیاں تھیں اور آپ جس کو چاہتے تھے دے سکتے تھے، لیکن آپ نے وہ منصب برقرار رکھا، وہ صاحب ایمان لے آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی انتقامی رویہ اختیار نہیں کیا، بلکہ وہ جو کنجیاں تھیں کعبے کی وہ ان کے حوالے کر دیں۔ تو اس آیت کے ذیل میں یہ واقعہ بھی نقل کیا جاتا ہے کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ بے شک جو لوگ بھی امانتوں کو اٹھانے کے اہل ہیں ان کو وہ دیا جائے۔ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جو بھی عمل ہے، جو بھی ذمہ داریاں ہیں، چاہے ذاتی نوعیت کی ذمہ داریاں ہیں، چاہے خاص طور پہ جو سرکاری نوعیت کی جو ذمہ داریاں ہیں، اس کے لیے بھی امانت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جو بھی ہمارے جاب ہے، جو بھی ہم کام کرتے ہیں، جو بھی ہم پر ذمہ داری عائد کی گئی ہے، وہ بھی ایک ٹرسٹ ہے، وہ بھی ایک امانت ہے، اس میں بھی ہمیں جو ہے وہ زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک صاحب آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آ کے سوال کیا کہ اللہ کے نبی یہ بتائیے کہ الساعہ کب واقع ہوگی، دنیا کا خاتمہ کب ہوگا، قیامت کب آئے گی؟ آپ خاموش رہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد آپ نے کہا کہ بھئی کہاں ہیں وہ صاحب جو سوال کر رہے تھے کہ الساعہ کب آئے گی، دنیا کا خاتمہ کب ہوگا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ، جب تم یہ دیکھو کہ امانت کو ضائع کیا جا رہا ہے تو پھر دنیا کے خاتمے کا انتظار کرو۔ صحابہ کرام نے پوچھا کیف اضاعتها یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا ہے کہ جب تم دیکھو کہ امانت کو ضائع کیا جا رہا ہے تو پھر قیامت کا انتظار کرو، تو اس کو ضائع کرنے کا کیا مفہوم ہے، کیا مطلب ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اسند الامر الی غیر اہلہ فانتظر الساعہ، کہ جب معاملات نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں تو پھر قیامت کا انتظار کرو۔ نااہل لوگ، ایسے لوگ کہ جو ذمہ داریاں اٹھانے کے قابل نہیں ہیں، جو حکمرانی کے قابل نہیں ہیں، ان کو حکمرانی سونپ دی جائے، ان کو ذمہ داری دے دی جائے، تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یہ ہے امانت کا ضائع کرنا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو کچھ دیا ہے،
جو صلاحیتیں دی ہیں، سماعت ہے، بصارت ہے، سونگھنے کی صلاحیت ہے، تھامنے کی صلاحیت ہے، چلنے کی صلاحیت ہے، یہ تمام صلاحیتیں بھی کیا ہیں؟ یہ بھی اللہ کی امانت ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ان امانتوں کو اللہ کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق، اس کی شریعت کے مطابق استعمال کیا جائے۔ پھر انسان کو اللہ نے جو مال دیا ہے، جو اسباب اس کو دیے ہیں، وہ بھی اللہ کی طرف سے امانت ہے۔ پھر اولاد جو اللہ انسان کو دیتا ہے، اولاد بھی ایک امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے تحت ان کو دیا ہے اولاد کو، تاکہ وہ ان کی اچھی تربیت کریں۔ بہت مشہور روایت ہے کہ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک بیٹا تھا جس سے ان کو بہت محبت تھی، وہ بیمار تھا، تو واپس آئے شام کو گھر، تو پوچھا کہ بھائی بچہ کیسا ہے؟ وہ بچہ فوت ہو چکا تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ راحت سے ہے، آرام سے ہے، یعنی لفظ ایسا استعمال کیا کہ جس کے اندر دونوں امکانات تھے، یعنی اب وہ سکون سے ہے۔ تو پھر کھانا رکھا انہوں نے ان کے سامنے، ان کی اہلیہ نے، اس کے بعد پھر انہوں نے رات گزاری، اور جب صبح ہوئی تو اس موقع پر ان کی اہلیہ نے ان سے کہا، یعنی ان کا ذہن تیار کرنے کے لیے کہا کہ یا ابا طلحہ، اے ابو طلحہ، ارأیت لو ان قوما اعاروا عاریتہم اہل بیت فطلبوا عاریتہم، کہا کہ اے ابو طلحہ تم خود بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے، اگر کوئی لوگ ہوں جو کسی کچھ لوگوں کو کوئی چیز عاریتاً دے دیں کچھ عرصے کے لیے دے دیں، اور پھر اس کے بعد پھر وہ طلب کریں کہ بھئی جو چیز ہم نے تمہیں عاریتاً دی تھی اب وہ واپس کرو، الہم ان یمنعوہم، تو کیا ان کے لیے یہ روا ہے کہ وہ چیز ان سے روک کے رکھیں، جو چیز ان کی تھی نہیں، ان کو دی گئی تھی کچھ عرصے کے لیے، تو کہا کہ اگر وہ جو لوگ ہیں وہ واپسی کا مطالبہ کریں گے، جو چیز ہم نے تمہیں دی تھی اب تم واپس کرو، تو کیا ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ انکار کریں؟ تو کہا کہ نہیں، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو کہا کہ پھر فاحتسب ابنک، تو کہا کہ پھر اپنے بچے کے بارے میں اللہ سے اجر کی امید رکھو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ بچہ دیا تھا کچھ عرصے کے لیے، ہمارے پاس ایک امانت تھا، اب وہ چیز اللہ نے ہم سے لے لی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا نا تعزیت کا، وہ بھی یہی تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادی جو تھے، ان کے ایک صاحبزادے وہ بالکل نزع کے عالم میں تھے، تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا بھیجا کہ آپ تشریف لے آئیے، تو آپ نے پیغمبر کو کہا کہ بھئی ان سے کہو کہ ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطا، جو کچھ دیا وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے تھا، اور جو لے رہا ہے وہ بھی اللہ ہی لے رہا ہے۔ اور کہا کہ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ہر چیز اللہ کے ہاں ایک متعین مدت تک کے لیے ہوتی ہے، فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، تو تمہیں چاہیے کہ تم صبر کرو، اور تمہیں چاہیے کہ تم اس کا اجر اللہ سے لینے کی نیت رکھو۔ تو یہ بھی کیا ہے، جو بھی انسان کو اولاد دی گئی ہے وہ بھی اللہ کی امانت ہے، اور جب چاہے اللہ تعالیٰ اس کو واپس لے لے، تو انسان کو اس پر کوئی جزا فضا نہیں کرنی چاہیے، کوئی شکوہ شکایت نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے جو راز ہوتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص سے کوئی بات کرے اور بات کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھے، تو کہا کہ پھر یہ چیز بھی امانت ہے، یعنی جب کوئی آدمی کسی کو کوئی بات بتا رہا ہے اور دیکھ رہا ہے ادھر ادھر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ یہ بات خفیہ رہے، یہ بات چھپی ہوئی رہے، تو کہا کہ پھر یہ بھی امانت ہے۔ تو اس طرح کے جو راز ہوتے ہیں اس کو بھی فاش نہیں کرنا چاہیے۔ روایت میں الفاظ آتے ہیں کہ المجالس بالامانہ، کہ بھئی یہ جو مجلسیں ہوتی ہیں، خاص طور پہ ایسی مجلسیں جو کلوزڈ ہوتی ہیں، جہاں پر کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، کوئی مشورہ ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ بھی امانت ہے، اس کا راز بھی باہر جا کر فاش نہیں کرنا چاہیے۔ اور سب سے بڑی بدعہدی کیا ہے، سب سے بڑا راز کیا ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ تعلق زن و شو کا جو معاملہ ہوتا ہے، وہ کہا کہ سب سے زیادہ جو اہم راز ہے وہ یہ ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، ان من اعظم الامانۃ عند اللہ یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے عظیم امانت کیا ہے، الرجل یفضی الی امرأتہ وتفضی الیہ، کہ ظاہری بات ہے ایک مرد اپنی عورت سے بے حجاب ہوتا ہے، عورت اپنی مرد کے ساتھ بے حجاب ہوتی ہے، وہ تعلق ایسا ہوتا ہے بے حجابی کا جس کو قرآن مجید نے کہا ہے کہ وہ لباس کی طرح ہوتے ہیں۔ تو کہا کہ یہ سب سے بڑا راز ہے، یہ سب سے بڑی امانت ہے، اور کہا کہ پھر اس کے بعد ثم ینشر سرہا، اگر کوئی شخص اس راز کو فاش کرتا ہے، وہ جو میاں بیوی کے تعلق کی تفصیلات ہیں،
اگر وہ اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، اس کا افشا کرتا ہے، تو کہا کہ اس سے بڑی خیانت کوئی نہیں۔ سب سے بڑی امانت یہ ہے کہ یہ تعلق زن و شوق کا جو معاملہ ہوتا ہے، اس میں ان چیزوں کو فاش نہ کیا جائے، اس کا جو ہے افشا لوگوں کے سامنے نہ کیا جائے۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں بھی، قرآن مجید میں بھی ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ امانت کا مطلب جو بالکل عام سامنے کا مطلب ہے وہ بھی ہے کہ اگر کوئی چیز آپ کے پاس رکھوائی جائے تو آپ اس کو بلا کم و کاست واپس کر دیں، اس میں کوئی جو ہے کمی نہ کریں، اس میں کوئی کوتاہی نہ کریں، اس کو برتے نہ، بلکہ جس طرح چیز دی گئی تھی اس کو واپس کر دیں۔ اب شروع میں امام صاحب جو ہیں وہ ایک روایت لے کر آئے ہیں بہت مشہور، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، پہلی نشانی کیا ہے کہ جب بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرتا ہے بد عہدی کرتا ہے، وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب بھی امانت اس کے پاس رکھوائی جاتی ہے، جب بھی امین بنایا جاتا ہے، خیانت کرتا ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں الفاظ آتے ہیں کہ 4 علامتیں ہیں۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب وہ کہیں جھگڑے میں ہوتا ہے، کسی آرگومنٹ میں پڑتا ہے تو پھٹ پڑتا ہے، آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ جس آدمی کے اندر جتنی خصلت پائی جاتی ہے، ان 4 میں سے جتنا حصہ پایا جاتا ہے، اتنا ہی اس کے اندر نفاق پایا جاتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع فرمایا کہ وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ، اگر کسی آدمی کے اندر یہ 4 جو ہیں اوصاف پائے جاتے ہیں کہ جب بولے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے بد عہدی کرے، جب امانت رکھوائی جائے خیانت کرے، جب کہیں کسی جھگڑے میں پڑے تو پھٹ پڑے، تو کہا کہ یہ شخص کٹر منافق ہے، چاہے نماز پڑھتا ہو، چاہے روزہ رکھتا ہو، اور اپنے تئیں یہ گمان کرتا ہو کہ وہ مومن ہے۔ تو یہاں پر بھی جو ایک وصف بیان کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ اذا اؤتمن خان، کہ جب بھی امین بنایا جاتا ہے، جب بھی امانت رکھوائی جاتی ہے، اس میں جو ہے وہ خیانت کرتا ہے، اس میں ڈنڈی مارتا ہے۔ اس طرح میں نے کہا نا کہ پورا دین اس کو بھی امانت کہا گیا ہے۔ پھر خاص طور پہ جو دین کی دعوت ہے اس کے لیے بھی امانت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سے انبیاء کا تذکرہ خود قرآن مجید میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ انا لکم ناصح امین، کہ میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں اور میں امین ہوں، میرے پاس ایک اللہ کا پیغام ہے، اللہ کا عہد ہے، اللہ کی شریعت ہے، تم تک پہنچانے کا میں مکلف ہوں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع میں فرمایا، جب معاذ اللہ کچھ لوگوں نے آپ پر اعتراض کیا کہ آپ جو ہے وہ غنیمت صحیح طریقے سے جو ہے وہ تقسیم نہیں فرما رہے، تو آپ نے کہا کہ اللہ تأمنونی، لوگوں تم مجھے امین نہیں سمجھتے، وَأَنَا أَمِينٌ مَّن فِي السَّمَاءِ، حالانکہ میں تو جو آسمان والا ہے اس کا امین ہوں، اس کی طرف سے مجھے امین بنایا گیا ہے، اور میری طرف وحی آتی ہے صبح و شام۔ تو گویا جو ہمیں دین کی دعوت ہمارے پاس ہے، جو قرآن مجید ہمارے پاس ہے، جو سنت کی تعلیمات ہمارے پاس ہیں، وہ بھی ہمارے پاس ایک امانت ہے، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ وہ لوگ کہ جن تک یہ بات نہیں پہنچی، قرآن و سنت کی تعلیمات نہیں پہنچی، ان تک ہم یہ بات پہنچائیں۔ تو جو ایک روایت آج ہم نے پڑھی ہے، اس باب میں 2 روایتیں اور ہیں، وہ انشاءاللہ اگلی مرتبہ ہم پڑھیں گے۔ اس روایت میں منافق کی 3 نشانیاں بیان کی گئی ہیں، ان میں سے ایک نشانی یہی ہے کہ جب بھی اس کو امین بنایا جائے وہ خیانت کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں خیانت سے محفوظ فرمائے۔